فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق وأصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات لأہلہا، صلوات بر محمد وآلہ۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم سب اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے رسول کی اکلوتی بیٹی کا تذکرہ کر سکیں۔ 5 مجلسیں ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے چند باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، اور گفتگو انشاءاللہ شہزادی عالمیہ ہی پر ہونی ہے۔ بس آپ آمادہ رہیے گا جو معروضات پہنچائے جائیں، اگر وہ پہنچتے رہیں گے تو انشاءاللہ بات پہنچتی رہے گی۔ قرآن مجید کی جو آیت اس خمسہ مجالس کے لیے اس وقت تلاوت کی ہے تبرکاً، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات لأہلہا۔ اللہ آرڈر کر رہا ہے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تم لوگوں کو حکم دے رہا ہے، اللہ آرڈر کر رہا ہے کس بات کا؟ یؤدوا الامانات لأہلہا، کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی کی امانت ہے تو اس امانت کو اسے دے دو جو اس کا حقدار ہے، جو اس کا اہل ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ دیکھیے میں فضائل پڑھنا ہے مجھے، لیکن میں فضائل تک جانے کے لیے ایک تمہید آپ تک کے ذہنوں تک پہنچانا چاہوں گا۔ یہ تمہید اگر پہنچ گئی تو مجلس ہو جائے گی اسی میں، بس بزرگان جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں۔ اپنے جوان بھائیوں سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، مل جل کے صلوات پڑھتے ہوئے بٹھا کے جائیے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی،
قرآن کیا کہہ رہا ہے السلام یؤد الامانات لأہلہا، کہ امانات کو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ آج کی گفتگو اسی پہ رہے گی انشاءاللہ۔ پروردگار عالم اتنا اس مسئلے کو اہم سمجھ رہا ہے کہ کسی کی امانت آپ کے پاس نہیں رہنی چاہیے، کہ آرڈر کے طور پہ کہہ رہا ہے۔ ساری جگہ پر اللہ نے آرڈر نہیں کیا، لیکن ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں آرڈر کر رہا ہے، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اس کی جس کی امانت ہے، امانات ایؤد الامانات لأہلہا، کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت بہت اہم چیز ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، کسی کی امانت ہمارے پاس ہونی نہیں چاہیے۔ امانات کے سلسلے میں بہت سے مسائل ہیں، مجھے اس تک نہیں، تھوڑا سا آپ اگر سیٹ ہو جائیں گے تو میں جلدی سے اپنی بات کو شروع کر دوں گا۔ امانات کے لیے اور امانت کے لیے، کسی کی امانت کسی کے پاس اگر ہے تو وہ اسے ادا کر دے، اسے دے دے۔ امانت آپ رکھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں زندگی کے کس مرحلے میں حیات کی شام ہو جائے اور چراغ زندگی بجھ جائے۔ چراغ زندگی بجھنے سے پہلے شولڈر پر، کندھوں پر اگر کوئی امانت رہ گئی ہے تو اسے ادا کر دو۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم میں اور آپ میں کسی کی امانت اگر ہمارے پاس ہے تو اسے ادا کر دو۔ عزیزو، جو خدا ایک عام بندے کی امانت کوئی رکھ لے تو راضی نہیں ہے، وہ خدا اس بات سے کیسے راضی ہوگا کہ کوئی آل محمد کی امانت کو رکھ لے اور اہل بیت کو نہ دے؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ توجہ کریں، توجہ کرتے رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں امانات کے سلسلے میں ہے۔ ہوتا ہے ہمارے ہاں کبھی کبھی، آپ غور کریں کہ کوئی کسی کا لے لے اور نہ دے، ایک دو شرعی مسئلہ بیچ میں آتا ہے، اسے آپ سن لیجئے گا تاکہ میں فضائل تک پہنچ سکوں۔ قرض وغیرہ لیتے ہیں، کوئی کسی سے قرض لے لیتا ہے کبھی۔ روایت کا جملہ سنیے، اگر کوئی کسی سے قرض لے، میں جلدی سے چاہوں گا اپنی منزل تک پہنچوں، قرض لے اور لیتے وقت یہ نیت ہے کہ واپس نہیں کروں گا، لے رہا ہے جس وقت، لیتے وقت یہ نیت ہے کہ ریٹرن نہیں کروں گا، واپس نہیں کروں گا، روایت کہتی ہے ایسے آدمی کا شمار چور میں ہوگا۔ لیا ہے قرضہ لیکن ایسا آدمی چور کہلائے گا۔ توجہ کیجئے گا، اتنا اہم ہے امانت کا مسئلہ۔ اور آگے جاؤں، ایک لفظ اور کہتا ہوں، کسی نے اگر کسی کا سے لے لیا ہے تو قرآن نے سورہ مبارکہ بقرہ میں لین دین کے سلسلے کو بیان کیا ہے۔ اس میں پروردگار عالم کہتا ہے قرض کے مسائل میں کہ لو یا دو تو گواہ رکھو، لکھت ہو اور مدت معین ہو۔ یہی سے تھوڑا سا مجھے آگے جانا ہے۔ گواہ، مدت اور لکھت۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب لو تو کوئی نہیں جانتا ہے، جب مانگو تو پورا محلہ جانتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لکھت ہونی چاہیے امانت۔ توجہ کریں گے، لکھت۔ اب روایت کا ایک جملہ سنا کہ میں ایک واقعے سے آج کی مجلس کو شروع کر دوں گا۔ روایت کا پہلے ایک جملہ سن لیجئے۔ اگر قرضہ لینے والا اس مدت پر نہ دے سکے تو اس کا ذمہ داری کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سوئچ آف کر کے سو جائے۔ یہی ذمہ داری ہے؟ نہیں، ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سامنے والے کے فون آنے سے پہلے خود فون کر کے کہے کہ بھائی انتظام نہیں ہو سکا، کچھ دن کی مہلت اور دے دو۔ آپ غور کر رہے ہیں، اب یہاں پر روایت کہتی ہے اگر اس نے حق نہیں ہے لیکن اگر اس نے مہلت دے دیا تو اللہ اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔
اگر اس نے دے دیا تو خدا اسے اجر عظیم. اب یہاں تک آپ متوجہ ہو گئے. اتنی دیر میں مومنین آ گئے. اب یہاں سے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں بآواز بلند صلوات. جلدی جلدی میں بات پہنچاؤں گا تاکہ گھنٹے اور سوا گھنٹے کے اندر گفتگو مکمل ہو جائے. مومنین سے گزارش ہے کہ جو آتے جائیں آگے جہاں جگہ خالی ہے وہاں بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے بعد میں آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. توجہ کریے گا عزیزان گرامی. اب روایت یہاں سے اور یہاں سے گفتگو آج کی شروع. جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک راستے سے گزر رہے ہیں. آمادہ رہ کے سننا. جناب عیسیٰ ایک راستے سے گزر رہے ہیں. اتنے میں ایک قبر دکھائی دی. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. میں چونکہ ممبئی میں رہتا ہوں, ممبئی میں تو امکان نہیں ہے, لیکن آپ کہیں جا رہے ہو اچانک راستے میں ایک قبر دکھائی دے دیتی ہے. پوچھو اپنے والد سے, دادا سے, کس کی قبر ہے؟ کہتے ہم بھی اپنے بچپن سے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں, کسی شہید کی قبر ہے. اب یہ کب کی قبر ہے جناب عیسیٰ کو بھی نہیں معلوم تھا. لہٰذا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر سے, جیسے وہ مردے زندہ کرتے تھے, مردے کو زندہ کیا اور پوچھا بھائی یہ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے, قبر میں تمہارے حالات کیسے ہیں. توجہ کریں گے. تو اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی بہت اچھی گزر رہی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, سب کچھ بڑھیا ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. ایک پرابلم ہے, ایک تکلیف ہے. کہ کیا پرابلم ہے, کیا تکلیف ہے؟ کہ اللہ نے ایک عذاب قبر میں معین کر رکھا ہے. کیا عذاب ہے؟ کہ اللہ نے ایک سانپ کو معین کیا ہے. توجہ کریں گے. اللہ نے ایک سانپ کو معین کیا ہے. وہ سانپ آتا ہے, میرے پیر پہ کاٹتا ہے اور چلا جاتا ہے. مجھے شدید درد ہوتا ہے. سانپ کاٹ رہا ہے. دھیرے 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 وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے. جب وہ درد ٹھیک ہوتا ہے تو پھر سانپ آتا ہے, کاٹ لیتا ہے. پھر وہ درد ایسے ہی, یہ روٹین بنا ہوا ہے, یہی چل رہا ہے. درد دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتا ہے, پھر سانپ کاٹ لیتا ہے, پھر درد بڑھ جاتا ہے. کہا یہ بتاؤ یہ سزا اللہ نے معین کیوں کی؟ مجلس یہیں سے آگے جائے گی. یہ سزا اللہ نے معین کیوں کی؟ تو اب اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ سزا کیوں معین کی. صلوات بابا سے بلند. بھائی آگے آ جائیں, آگے آ جائیے. آگے آ جائیں. موسیٰ آپ آ جاؤ. موسیٰ بھائی کوئی مسئلہ نہیں, آپ بیٹھے رہیں, ٹیک لگا کے بیٹھے تو ٹھیک ہے. اب موسیٰ ٹیک نہیں لگائے تو آگے آ جائیں. ادھر سے بھی جو برادران ٹیک نہیں لگائے ہیں آگے آ جائیے. اب بھیا آگے آ جاؤ. صلوات پڑھیں محمد والے. اب اس نے پورا واقعہ بیان کیا. اس واقعے کو یہ واقعہ بہت اہم ہے, سن لیجئے گا. کہ اللہ کے نبی میرا ایک واقعہ ہے, میرا ایک مسئلہ ہے. کہا کیا واقعہ ہے, کیا مسئلہ ہے, بیان کرو. کہا اس میں مزدور آدمی تھا. آواز آ رہی ہے میری نا؟ تو مجھے بتاتے رہیے گا کہ آواز آ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام میرا ایک واقعہ ہے, میرا ایک مسئلہ ہے. واقعہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں مزدور آدمی تھا, میں مزدوری کیا کرتا تھا. آپ کی طرف متوجہ رہیں گے. میں مزدور آدمی, میں مزدوری کیا کرتا تھا. اچھا. کہا میرا کام یہ تھا کہ جنگل میں جو لوگ لکڑیاں کاٹتے تھے پھر انہیں وہ لکڑیاں ان کے گھر تک پہنچانی بھی تھی, تو میں یہ لکڑیاں ان کے گھر تک لے جا کے چھوڑ آتا تھا, پہنچا آتا تھا. یہ میرا کام تھا اور میری اجرت طے ہوتی تھی. میں اپنی اجرت لے لیتا تھا اور اس لکڑی کو لے جا کے گھر پہ پہنچا دیتا تھا امانت داری سے. ٹھیک ہے صاحب, تو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہ ایک دن, توجہ بھائی ادھر سے بھی آپ حضرات بھی متوجہ رہیے گا. ایک دن میں جنگل گیا کہ کہیں سے کوئی مزدوری کے لیے کام مل جائے. تو ایک صاحب لکڑی کاٹ رہے تھے.
میں نے ان سے پوچھا کیا بھائی لکڑی گھر پہنچانی ہے؟ کہا ہاں پہنچانی ہے لکڑی، کیا اجرت طے ہو گئی؟ انہوں نے لکڑی کاٹ کے اس کا جو بنڈل بنا لیا اور وہ پورا گٹھا جو ہے لکڑی کا میرے سر پہ رکھوا دیا اور کہا یہ میرا گھر فلاں جگہ ہے، اسے لے جا کے چھوڑ کے آ جاؤ۔ میں وہ لکڑی لے کر جا رہا تھا، سنیے گا، میں وہ لکڑی لے کر جا رہا تھا، چونکہ جب میں صبح میں اب جو مزدور پیشہ افراد ہیں، اب ظاہر سی بات ہے اب تو ٹفن وغیرہ کا سسٹم ہے، ورنہ وہ دوپہر میں صبح میں اچھا کھا کے نکلے، شام میں گھر پہ آ کے کھایا، مزدور بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کہا میں صبح میں ناشتہ کر کے نکلا تھا تو گوشت کھا کے نکلا تھا۔ سنیے گا، میں جب صبح میں نکلا تھا ناشتہ کر کے تو میں گوشت کھا کے نکلا تھا، اس کا ایک ریشہ میرے دانت کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ اچھا کبھی آپ کے دانت کے بیچ میں کوئی ریشہ پھنسا ہے؟ گوشت تو سبھی کھاتے ہیں، جو ویجیٹیرین ہیں ان کے یہاں بھی کبھی کبھی کچھ نہ کچھ پھنس جاتا ہے، لیکن یہاں تو سارے نان ویج ہیں نا۔ تو گوشت اگر کبھی اتفاق سے گوشت کا کوئی ٹکڑا دانت میں پھنس جائے تو زبان بے چین ہو جاتی ہے، ہوتا ہے، بار بار زبان وہاں جاتی ہے نہیں جاتی ہے؟ سچ بتائیے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ زبان اپنے واقعے کو چھوڑ کے علامہ فیروز حیدر صاحب کا ایک جملہ سناتا ہوں، کیا قیامت کا جملہ فیروز حیدر صاحب کا ہے، سنیے صاحب آپ کے یہاں کے ہیں، فیروز حیدر صاحب کا ایک جملہ سنیے، کیا قیامت کا جملہ انہوں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد آپ انہیں بھی مان لیں، انہیں بھی مان لیں، انہیں بھی مان لیں، کیا پرابلم ہے؟ نبی جانے، علی جانے، بقیہ افراد جانے، ہمیں کیا پرابلم ہے، ہم مان لیں۔ کہا اس میں یہ بتاؤ کبھی تمہاری دانت میں کچھ ریشہ پھنسا ہے؟ کہا ہاں پھنسا ہے۔ کہا یہ بتاؤ دو دانت کے بیچ میں پھنستا ہے ریشہ، تکلیف میں آتی ہے زبان، ریشے کا زبان سے کیا لینا دینا؟ وہ تو دانت میں پھنسا ہے۔ فیروز حیدر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی زبان کو کیوں تکلیف ہے، لیکن زبان بار بار زبان کا نوک دانت کے پاس جاتا ہے، کسی صورت نکلے۔ میں نے زبان سے کہا بھائی وہ دو لوگوں کا مسئلہ ہے، ان دو لوگوں کے بیچ میں ایک تیسرا آ گیا ہے، تجھے تکلیف کس بات کی، تجھے پریشانی کس بات کی؟ کہا چونکہ میں دانت کے ساتھ رہتی ہوں مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ دو ایک جنس کے لوگوں کے بیچ میں الگ جنس کا کوئی آ جائے، جب تک وہ نکلے گا نہیں زبان کو چین نہیں آئے گا۔ یہی حال شیعت کا ہے، نبی اور علی کی جنس ایک ہے۔ توجہ کریں، نبی اور علی کی جنس ایک ہے۔ اس ایک جنس کے بیچ میں غیر جنس کا اگر کوئی آئے گا تو جیسے وہاں زبان کو تکلیف ہے ویسے ہی یہاں شیعت کو تکلیف ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ اب یہاں سے توجہ کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں صبح میں جب نکلا تھا تو گوشت کھا کے ایک ریشہ میرے دانت کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ اب میرا دونوں ہاتھ سر پہ اگر کوئی بوجھا ہے تو دونوں ہاتھ سر پہ ہے، زبان بار بار دانت پہ جا رہی تھی۔ تکلیف والی بات تھی یا نہیں تھی؟ پیچھے جگہ نہیں رہ گئی ہے، تھوڑا سا حضرات اور قریب آ جائے مل جل کے صلوات پڑھتے ہوئے۔ ادھر داہنی طرف ہے جگہ، آپ لوگ داہنی طرف آ جائیں تھوڑا سا، ایک بار اور۔ توجہ کریں گے، بار بار زبان وہی جا رہی تھی۔ اب میں پریشان، بوجھا گرا نہیں سکتا، وزن ہے،
راستے میں دوسرا پھر ملے گا نہیں کہ جس سے کہوں بھائی ہیلپ کر کے میرے سر پہ پھر رکھواؤ. اب میں پریشان. اچھا یہ کیفیت وہ محسوس کر سکتا ہے جس کے دانت میں کبھی کوئی چیز پھنس جائے. وہ بار بار پریشان ہے, عجیب سی بے چینی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, آدمی اریٹیٹ ہوتا رہتا ہے, یار کیسے بھی یہ نکل جائے, کیسے بھی یہ نکل جائے. کہنے لگے وہ لکڑی چونکہ میرے ہاتھ میں یوں پکڑے ہوئے تھا, مجھے اچانک محسوس ہوا کہ اس میں ایک چھوٹی سی تیلی میرے ہاتھ میں دھس رہی ہے. میں نے اسی سے لکڑی سے میں سے اسے توڑ لیا, چھوٹی سی ٹوتھ پک کی طرح. وزن کتنا ہوگا اس کا؟ 1 کلو. ٹوتھ پک کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 1 کلو, آدھا کلو, پاؤ کلو, 100 گرام, کچھ بھی نہیں. یہ سب بالکل یعنی وہ شاید ترازو میں وزن بھی نہ آئے, اتنی چھوٹی سی ایک لکڑی میں نے وہاں سے توڑی. توڑ کے گوشت نکالا, تھوک دیا, لکڑی پھینک دی, لے جا کے مالک کے گھر پہ رکھ دیا. توجہ, لے جا کے مالک کے گھر پہ رکھ دیا. یہ بتائیے مالک کی کتنی لکڑی اتنے استعمال کی ہے؟ چھوٹی سی تیلی نا, کوئی ویلو ہی نہیں تھی, ماچس کی تیلی کے برابر کوئی ویلو تھی اس کی, نہ اس کے وزن میں کم ہوا کمی آئی, نہ اس میں کہیں سے کوئی کمی آئی, کچھ ہوا کچھ نہیں. جناب عیسیٰ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ اس کا عذاب دے رہا ہے مجھے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو لکڑی میں نے استعمال کی تھی دانت سے گوشت نکالنے کے لیے, یہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں. توجہ کی آپ نے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات آواز بلند. سارے مل کے بولے یا رسول اللہ, یا علی. جملہ آ گیا جو میں یہ 15-20 منٹ کی گفتگو یہاں تک لے آیا. ایک تیلی مالک کی بغیر اجازت کے استعمال کیا, قبر میں عذاب مل رہا ہے. کہ کب تک ملے گا؟ کہ جب تک مالک راضی نہ ہو جائے. پھر جملہ کہہ رہا ہوں, ایک لکڑی کی تیلی بغیر مالک کی اجازت کے استعمال کر لیا, کب تک عذاب؟ کا جب تک مالک اجازت نہ دے تب تک قبر میں عذاب ملتا رہے گا. مجھے انصاف سے بتاؤ, اگر کوئی مالک کی اجازت کے بغیر ایک تیلی استعمال کرے تو قبر میں عذاب ملتا ہے, کوئی ملکہ کائنات کی اجازت کے بغیر ان کا باغ کھا جائے, کیا اسے قبر میں عذاب نہ ملے گا؟ صلوات بآواز بلند. ایک بار اور درود پڑھیے گا محمد وآل. اب جلدی جلدی باتیں آپ کی خدمت میں, یہاں سے مجلس شروع ہو چکی ہے. شہزادی کی سیرت پڑھنی ہے, اور اس لیے پڑھنی ہے شہزادی کی سیرت کہ ہمارے وقت کا امام فرما رہا ہے کہ میری دادی فاطمہ مجھ پر حجت ہے. آپ غور کر رہے ہیں, ہم کائنات پہ حجت ہے اور ہماری دادی فاطمہ ہم پر حجت ہے. امام فرماتے ہیں, سنیے گا, ہمارے لیے رسول کی بیٹی کی سیرت نمونہ عمل ہے. کس کے لیے؟ امام کے لیے. لفظ کہوں بھائی دعا چاہوں گا, امام کے لیے. اگر جملہ پہنچے تو بتائیے گا. امام کے لیے
نبی کی بیٹی کی سیرت نمونہ عمل ہے، یہ حدیث ہے۔ پھر جملہ کہتا ہوں، امام کے لیے نبی کی بیٹی کی سیرت نمونہ عمل ہے، تو مجھے انصاف سے بتاؤ، جب نبی کی بیٹی کی سیرت امام کے لیے نمونہ عمل ہے تو عوام کے لیے کیوں نہیں ہوگی؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ سیدہ کی سیرت کیا ہے، شہزادی کی نے کیسی زندگی گزاری ہے، شہزادی کی حیات طیبہ کیا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل سے منزل دھیرے دھیرے آئے گی۔ 150 سے زیادہ تو صرف شہزادی کے القابات ہیں۔ شہزادی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ 2 روایتیں اس سلسلے میں ہیں، اس کو سنتے ہوئے آگے چلیے۔ ایک روایت یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، بلکہ 3 روایتیں سناتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ دیکھیں، چونکہ مجلس ایام عزائے فاطمیہ کی ہے، لہٰذا میں جو بھی پڑھوں گا صدیقہ طاہرہ کے حالات زندگی پڑھوں گا، شہزادی کے متعلق پڑھوں گا، میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں۔ نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ یہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گی۔ فاطمہ یعنی بچانے والی۔ آپ خیر، ایک روایت تو یہ ہے، اس پہ آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ دوسری روایت سنیے گا، فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، فاطمو عن الشر، یہ روایت کا جملہ ہے، توجہ کریں۔ کیوں نام رکھا گیا؟ یہ سب امام کی حدیث ہے۔ فاطمو عن الشر اس لیے کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو شر سے بچاتی ہے۔ نہ غور نہیں کیا آپ نے؟ فاطمو عن الشر اس لیے نام فاطمہ رکھا گیا، جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو شر سے بچاتی ہیں۔ اگر یہ حدیث آپ تک پہنچ گئی تو جملہ کہہ دوں کہ کیا ہے؟ فاطمو عن الشر، پتہ چلا فاطمہ کا ماننے والا شریر نہیں ہوتا۔ نہیں توجہ نہیں کی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں، فاطمہ عن الشر، فاطمہ کا ماننے والا شریر نہیں ہوگا، شر نہیں پھیلائے گا۔ سماج اور سوسائٹی اور معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، شر پھیلانے والا۔ مجھے کسی کے بارے میں پتہ چل گیا، اب میں شمیم صاحب سے کہوں ارے آپ کو پتہ ہے، کسی سے کہیے گا نہیں، اور اس کے بعد ساری بات کہہ دی۔ آپ ملے، آپ جتنے لوگ ملتے گئے سب سے میں کہہ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہم تو کیا، ہم تو نہیں چاہتے ان کی بے عزتی ہو۔ اب آپ اپنے احتیاط سے کہہ دیا، آپ نہ کسی سے کہیے گا۔ ہم غور ہی نہیں کر رہے ہیں، جب اتنے محتاط تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نہ کسی سے کہیے گا، تو یہ احتیاط آپ بھی کر لیتے کہ آپ بھی نہ کسی سے کہتے۔ رکتا ہوں ایک منٹ یہاں رکتا ہوں، شاید بعض افراد تک بات نہیں پہنچی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اور میں سنائی دیتا ہوں، سنیے گا۔ آپ کے شولڈر سمجھتے، شولڈر پہ اللہ نے 2 CCTV کیمرے لگا رکھے، سنا ہے؟ سب کیا ہے نا؟
اب تو CCTV کیمرے کا خوب چلن ہے، مسجد میں، امام بارگاہ میں، مندر میں، گرجا گھر میں، گرودوارے میں، بس اسٹیشن، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، گھروں کے دروازے پہ CCTV کیمرے لگے۔ اچھا، جہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے وہاں اس کا مانیٹر نہیں ہوتا ہے، مانیٹر کہیں اور ہوتا ہے، جہاں اسٹوریج اس کا ہو رہا ہے، کیمرہ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے، کیمرہ یہاں ہے، اسٹوریج کہیں اور ہو رہا ہے، دکھایا جائے گا ایک نہ ایک دن۔ آپ سب نے یہ سنا ہے نا کہ یہاں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے نا، روایت سناتا ہوں۔ کیا سوال، کیا کبھی آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے اترتے ہیں؟ مثلا آپ کپڑے چینج کر رہے ہیں، آپ واش روم چلے گئے، آپ کے بیڈ روم میں ہیں آپ، تو کیا یہ فرشتے اتر جاتے ہیں؟ نہیں، ہر موقع پہ رہتے ہیں، پتہ نہیں کب کون کیا کر دے لکھنے کے لیے۔ CCTV کیمرہ اللہ کا کوئی موقع ہے، ایک موقع ہے جہاں پہ رسول اللہ کہتے ہیں اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے اتر جاؤ، اب تم مت بیٹھے رہو، اترو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ایک موقع ہے، توجہ کریں گے، ایک موقع جہاں پہ پروردگار کہتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اتر جاؤ۔ کون سا موقع ہے؟ پوری روایت سناتا ہوں، اطمینان سے سنیے گا، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، مسلسل آنا رہتا ہے، چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب 2 مومن آپس میں ملتے ہیں، شرط مومن ہے، 2 مومن آپس میں ملتے ہیں اور ہاتھ بڑھاتے ہیں مصافحے کے لیے، روایت سنیے گا، طبیعت خوش ہو جائے گی۔ 2 مومن آپس میں ملتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں مصافحے کے لیے، تو اللہ کی طرف سے 100 رحمت نازل ہوتی ہے۔ کتنی؟ 100 رحمت نازل ہوتی ہے، اس میں 99 اسے ملتی ہے جو ہاتھ پہلے بڑھاتا ہے، 1 اسے ملتی ہے جو ہاتھ بعد میں بڑھاتا ہے۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ 100 رحمتیں نازل ہوئی، 99 اسے ملی جو ہاتھ پہلے بڑھائے، 1 اسے جو ہاتھ بعد میں بڑھائے۔ یہ ہو گیا۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ ہاتھ آپ کو پہلے بڑھانا ہے یا انتظار کرنا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں سیٹ ہوں، میں پیسے والا ہوں، لہذا ہاتھ کوئی اور بڑھائے تب میں ہاتھ بڑھاؤں۔ یہ آپ کی۔ اب آپ سوچیں رحمت زیادہ لینی ہے تو ہاتھ پہلے آپ کا بڑھے۔ اس کے بعد دونوں مومن جب گلے ملتے ہیں، جیسے ہی 2 مومن گلے ملے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سوچو مومن کا ملنا خدا کے لیے کتنا۔ 2 مومن کا آپس میں ملنا خدا کو کتنا پسند ہے، چاہے کہ ہم جھگڑا لڑا کے انہیں دور کر دیں۔ خیر، اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں گلے ملے ہیں کبھی کسی کے؟ ملتے ہیں نا آپس میں، عید میں، بقرعید میں، غدیر میں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں۔ تو جب گلے ملو تو سسٹم کیا ہے؟ ایک کا منہ دوسرے کا کان۔ توجہ کریں صاحب، یہی ہوتا ہے نا، جب گلے ملے تو ایک کا منہ دوسرے کا کان۔ اب یہاں پہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب 2 مومن آپس میں ملتے ہیں اور ایک مومن کا منہ دوسرے مومن کے کان کے پاس پہنچتا ہے اور وہ اپنی کوئی راز کی بات دوسرے مومن کو بتاتا ہے، تو اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے ہٹ جاؤ، میں نہیں چاہتا اس کا راز تمہیں پتہ چلے۔
میں نہیں چاہتا کہ اس کا راز تمہیں پتہ چلے۔ اے بھائی اب مجھے انصاف سے بتاؤ، خدا جب ان فرشتوں کو کہ جو کسی موقع پہ ہٹتے نہیں ہیں نہیں چاہتا کہ راز کسی کا کسی کو پتہ چلے، تو خدا یہ کیسے چاہے گا کہ میرا راز آپ بتاتے پھریں، آپ کا راز میں بتاتا پھروں؟ اور آگے چلوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سنیے گا اذان گرامی، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا دل دوسرے مومن کے راز کی قبر ہوتا ہے۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایک مومن کا دل دوسرے مومن کے راز کی قبر ہوتا ہے۔ میں بہت حیران تھا، قبر کوئی اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے قبر یا بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے نا؟ سارے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں قبر اچھی چیز ہے۔ یقین جانے یہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ قبر اچھی چیز ہے، اس لیے کہ اکلوتے ہم ہیں کہ مرنے کے بعد علی کی زیارت قبر میں ہونے والی ہے، لہذا ہم ہی کہہ سکتے ہیں اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ یہ دل کیا ہے؟ قبر ہے۔ کیا خطیب نہج البلاغہ کے پاس لفظیں نہیں تھی جو دل کو قبر بنا دیا؟ آپ بتائیں، دل کو قبر کہہ رہے ہیں، مومن کے دل کو۔ خطیب نہج البلاغہ کے پاس لفظیں نہیں ہیں کیا؟ لفظیں ہیں۔ جب فقہ پڑھی تب پتہ چلا کہ علی نے قبر کیوں کہا، راز کی قبر کیوں کہا۔ دستور کیا ہے؟ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اگر مردے کو قبر میں ڈال دیا جائے تو نکالنا حرام۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اگر مردے کو قبر میں ڈال دیا جائے تو نکال سکتے ہیں، مگر یہ کہ کوئی بہت خاص وجہ ہو، نارملی نکالا نہیں جاتا دفن کے بعد مردے کو نکال۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن کا دل دوسرے مومن کے راز کی قبر ہے۔ مولا یہی بتانا چاہتے ہیں جیسے مردے کا قبر سے نکالنا حرام ہے، اسی طریقے سے کسی کے راز کا اپنے دل سے نکالنا حرام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خیر بات یہاں تک آ گئی کہ دل ہے نا، جو آپ کا دل تو بہت قیمتی ہے۔ پیغام کے طور پہ ایک جملہ کہوں، بہت قیمتی ہے۔ آپ سے زیادہ قیمتی دل کوئی ہے ہی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ایک لفظ کہوں تاکہ جلدی سے میں پھر بات پہ آ جاؤں۔ دلیل یہ ہے، آپ کا دل سب کے سینے میں ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ آپ کا دل بہت قیمتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس دل میں علی کو رکھا۔ سن لیجئے گا ذرا، یا علی اللہ نے اس دل میں علی کو رکھا ہے۔ اور آگے جا کے پوری دنیا میں علی کے رہنے کی دو ہی جگہ اللہ نے بنائی، یا اپنا گھر یا مومن کا دل۔ اب پیغام کے طور پہ ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کے ہاں کافی مجلسیں پڑھ چکا ہوں، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مجلسیں کیری کیا کرو، لے کے چلا کرو، یہی فرش اعضاء پہ چھوڑا مت کرو۔ ہمارے ہاں جو پرابلم ہے نا بڑا، وہ ہم مجلس یہی چھوڑ دیتے ہیں، یہاں چھوڑو مت مجلس، اسے لے کر جائیے۔ مجلس یہاں چھوڑ کے نہیں جانے والی چیز ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں جیسے ساری چیزیں یہی ہیں ویسے مجلس بھی یہی رہے، لے جاؤ اور اپنی زندگی میں اسے لے کر عمل کرو۔ سینے میں دل ہے یا نہیں ہے؟
اور دل میں پکا، سینے میں دل اور دل میں، یہ بھی نہیں بول پائیں گے آپ، سینے، ہمارے مولا کا نام ہے نا، سینے میں دل اور دل میں، ہاں نام لے، مولا کا نام فخر سے لیا کریں۔ آپ مجھے سچ بتائیے، 2 منٹ رکتا ہوں، سنیے گا بھائی، آپ حضرات بھی، خصوصاً جوان حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں، مخاطب ہو، سنیے گا۔ کیا آپ کو میں اگر کہوں کہ میں آپ کو 1 کلو لوہا دوں گا، آپ عوض میں 1 تولہ سونا مجھے دے دیجئے، دیں گے؟ دیں گے؟ کیوں بھائی؟ میں 1 کلو لوہا دے رہا ہوں، یہ تو 10 گرام آپ سے سونا مانگ رہا ہوں نا، 10 گرام 1 کلو لوہا دے کے 10 گرام کہنے لگے ہمیں ملے صبح سے بیوقوف بنانے کے لیے۔ آپ اگر 5 کلو لوہا دیں گے تو بھی ہم 10 گرام سونا نہیں دیں گے، 5 کلو کیا 50 کلو لوہا بھی دے دو تو آپ کیوں؟ کہا اس لیے کہ دونوں کی ویلو الگ الگ ہے۔ پتہ چلا سودا برابری کا ہوتا ہے، اگر نہیں آپ توجہ نہیں کریں گے تو شاید بات ضائع چلی جائے۔ سودا برابری کا ہوتا ہے، جتنی قیمت کی چیز دی جائے اتنی قیمت کی چیز لی جائے۔ یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ قیمتی دے کر بے قیمت لے لیا جائے۔ گھاٹے کا سودا ہے یا فائدے کا؟ اچھا چلیے دوسرے کی بات چھوڑیے، آپ کی بات کرتا ہوں۔ آپ ایک اوریجنل ڈائمنڈ کی رنگ بنوا کے لے آئے، آپ کا بیٹا 8 برس کا، جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور وہ ڈائمنڈ کی رنگ اس بچے کو دیں گے رکھنے کے لیے یا گھر میں بیوی کو دیں گے؟ یا چپ ہو گئے؟ نہیں دیں گے بیوی کو؟ بیوی کو دیں گے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس بچے سے لاکھ محبت صحیح، لیکن یہ اسے سنبھال نہیں سکتا۔ توجہ کریں، لاکھ محبت اس بچے سے، لیکن یہ ہیرے کو سنبھال نہ پائے گا، لہذا جو قیمتی چیز سنبھالے اسے دی جاتی ہے، جو نہ سنبھال پائے اسے نہیں دیا جاتا۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کی ہے نا، کہ جس ویلو کی چیز دی جائے اس ویلو کی چیز لی جائے، قیمتی چیز اسے دیا جائے جو کیئر کر سکے، جو سنبھال سکے، جو اسے اچھے سے رہ سکے۔ تو بھائی آپ کا دل بہت قیمتی ہے، اس میں علی رہتے ہیں، لہٰذا اس دل کو کسی ایسے کو نہ دے دینا کہ جس کے پاس علی کی محبت نہیں ہے، اور کسی ایسے کا دل مت لے لینا جس کے پاس علی کی محبت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنا سونا، اپنا ہیرا لوہے کے بھاؤ کیا کوئلے کے بھاؤ دے دیا۔ میں نے اپنی بات کہہ دی جو مجھے کہنا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ارے یہ دل اسے دیا جائے جو علی کی محبت کو سنبھال سکے۔ میں بہت کم شعر آپ مسلسل آتا ہوں، مجلسوں میں نہیں پڑھتا، محفلوں میں شعر ہی پڑھتا ہوں، اس میں تقریر نہیں کرتا، مگر سناتا ہوں ایک مطلع اور 2 شعر۔ فرزدق ہند قیس زنگی پوری کا کیا قیامت کا مطلع کہا، سننا بھائی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں، یہاں سے بات ایک آئی تھی، آپ سب کو مانیے، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے وہ سنیے۔ قیس صاحب کہتے ہیں اگر لگے کہ بات پہنچی ہے تو سارے مل کے بتا دیجئے گا، ایک ہی دل ہے تو بیچ ایک خریدار کے ہاتھ۔ دوسرا مصرع شمیم صاحب بھائی آمادہ رہے، ایک ہی دل ہے تو بیچ ایک خریدار کے ہاتھ، ٹکڑے ہو جائے گا ورنہ جو بکا 4 کے ہاتھ۔
ایک ہی دل ہے تو بیچ ایک خریدار کے ہاتھ، ٹکڑے ہو جائے گا ورنہ جو بکا چار کے ہاتھ۔ لے اڑی جس کو مقدر سے زلیخا کی نظر، مال آیا نہ وہ پھر مصر کے بازار کے ہاتھ۔ مال آیا نہ وہ پھر مصر کے بازار کے ہاتھ۔ ارے لاش پر لاش گری، کشتوں کے انبار لگے، جس طرف جھاڑ دیے شیر نے تلوار کے ہاتھ۔ صلوات بآواز بلند۔ تو بات یہ چل رہی تھی اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ ایک وجہ یہ بتائی ہے ائمہ نے کہ اپنے شیعوں کو جہنم سے بچائیں گی۔ دوسری وجہ فاطمہ عن الشر، اپنے شیعوں کو شر سے بچائیں گی۔ پتہ چل گیا جو شیعہ ہوگا وہ شریر نہیں ہوگا، جو شریر ہوگا وہ شیعہ نہیں ہوگا۔ تیسری حدیث حضور توجہ، امام سے یہ بھی چھٹے امام کی، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فاطمہ عن المعرفہ، فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ لوگ ان کی معرفت سے عاجز ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، لوگ ان کی معرفت سے عاجز ہیں، پہنچ ہی نہیں سکتے سیدہ کی معرفت تک۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ سیدہ کے فضائل پردے میں ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں پایا کہ لوگ سیدہ کے فضائل بیان کر پائے۔ 18 برس کی حیات میں اللہ نے اتنے کمال دیے، کل سے انشاءاللہ جب شہزادی کے فضائل بیان کرنا شروع کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ اللہ نے 18 برس کی عمر میں کمال کیا دیا ہے، کتنے فضائل اور کتنے کمالات، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو باتیں چند آپ حضرات تک پہنچیں گی میں اپنے مطالعے کے اعتبار سے پہنچاتا چلا جاؤں گا۔ یہ 3 باتیں ذہن میں رہیں کہ فاطمہ اس لیے نام ہے کہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے میں۔ جہنم کی آگ سے بچائیں گی، شر سے بچائیں گی، اور ان کی معرفت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ غور کر رہے ہیں، آپ کے پاس معرفت کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، تسبیح ہے جناب فاطمہ ہے، یہ سامنے آپ دیکھ لیجئے تسبیح کیا پڑھتے ہیں آپ؟ شروع کرتے ہیں کہاں سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر کہاں جاتے ہیں؟ الحمدللہ، پھر سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کیا ہے؟ توحید، ذکر توحید تو ہے۔ الحمدللہ کیا ہے؟ ذکر توحید ہے۔ سبحان اللہ کیا ہے؟ ذکر توحید ہے۔ اچھا، کمال ہے کہ تو ذکر ہو رہا ہے توحید کا، ذکر ہو رہا ہے خدا کا، کہا جاتا ہے تسبیح فاطمہ۔ نہیں توجہ کریں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب غور کر رہے ہیں، اب روایت سنیے، ذکر ہو رہا ہے خدا کا، نام کیا دیا گیا؟ تسبیح فاطمہ۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ پوری توجہ، 5ویں امام فرماتے ہیں، آمادہ رکھیے گا، کہ یہ جو تسبیح پڑھتے ہو اللہ اکبر، بظاہر تو تم ذکر پروردگار 100 بار کرتے ہو۔ امام کی حدیث ہے،
جو تم ذکر توحید کرتے ہو، بظاہر تو ذکر توحید 100 بار کرتے ہو لیکن لکھا جاتا ہے 1000 بار۔ یہ امام کا قول پڑھا ہے میں نے، لکھا جاتا ہے تو ذکر کتنی بار پڑھتے ہو؟ 1 بار، لکھا جاتا ہے 1000 بار۔ یعنی اگر تسبیح سے ہٹ کے، یعنی یہ جو آپ کے پاس 100 دانوں کا مجموعہ ہے، اس مجموعے سے اور آگے جاؤ، اس جماعت سے ہٹ کے فرادہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 2000 بار کرو تو 2000 بار لکھا جائے گا۔ فرادہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ 5000 بار کرو تو کتنی بار لکھا جائے گا؟ 5000۔ لیکن جب اس جماعت میں شامل ہو جاؤ، تسبیح فاطمہ میں آ جاؤ تو 100 کا 1000 لکھا جائے گا۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے، 100 کا 1000 لکھا جائے گا۔ پتہ چلا ذکر توحید میں برکت آئے گی جب نسبت فاطمہ سے ہو جائے گی۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ جب نسبت فاطمہ، 2 حدیث اس سلسلے کی اور سناتا ہوں اور مصائب کی طرف چلا جاؤں گا۔ ایک حدیث اور تسبیح کے لیے چھٹے امام سے، چھٹے امام فرماتے ہیں کوئی اگر نماز کے بعد بغیر پیر ہلائے، جس عالم میں نماز تمام کیا ہے اسی عالم میں بغیر پیر ہلائے تسبیح فاطمہ پڑھ لے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث، اور آج کی مجلس یہی مکمل۔ آپ حضرات جتنے یہاں موجود ہیں اور جتنے باہر موجود ہیں، آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ وقت سے تشریف لے آئیں تاکہ بات ہم زیادہ پہنچا سکیں۔ آج ہم بھی تھوڑا، چونکہ آنے میں بھی تاخیر رہی ہمیں، اور آپ حضرات بھی تھوڑا تاخیر سے آئے۔ مجلس اگر وقت سے شروع ہو جائے تو وقت سے ختم ہو جائے گی اور آپ حضرات تک زیادہ تبرکات پہنچ جائیں گے اگر آپ وقت سے تشریف لے آئیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تیسری بات عجیب جو طے کر کے آیا ہے، میں بہت اطمینان سے سنوں گا، وہ اور زیادہ اطمینان سے سنیے گا۔ میں یہاں سے لے کر بھائی آپ حضرات سے لے کر اور یہاں تک، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر، بلکہ حدیث کیوں ہے، 2 حدیث ملا دیتا ہوں چلیے۔ اللہ کا جو قرآن نے کہا ہے نا کہ کثیر ذکر کرو، تو اللہ کا ذکر کثیر، چھٹے امام کی حدیث ہے، اللہ کا ذکر کثیر تسبیح فاطمہ ہے۔ اب اسے ملاتا ہوں، کہہ رہے اگر اس ذکر سے بہتر کوئی اور ذکر ہوتا، پتہ نہیں کیسے آپ امام کی حدیث سنیں گے، اگر اس ذکر سے بہتر کوئی اور ذکر ہوتا تو رسول اللہ صدیقہ طاہرہ کو وہ ذکر تعلیم کرتے، یہ نہیں۔ کوئی اور ذکر نہ دے کر، تسبیح دے کر رسول اللہ نے مہر لگا دی کہ کائنات میں تسبیح فاطمہ سے بہتر کوئی ذکر پروردگار کا ہے ہی نہیں۔ صلوات بآواز بلند۔ بقیہ بات ہے انشاءاللہ کل، 1 گھنٹے کی گفتگو ہو گئی ہے، مجھے مصائب تک جانا ہے، آپ غور کریں گے۔ شہزادی جن کی گفتگو چل رہی ہے اور انشاءاللہ بقیہ کی 4 مجلسوں میں بھی صدیقہ طاہرہ کی گفتگو ہونی ہے، کائنات کی کریم ترین بیوی ہے۔ دیکھیے میں آپ سے ایک بات آج پہلے دن کہہ دوں، فضائل میں ہم محنت کریں گے اور کوشش کریں گے کچھ گوشے، کچھ احادیث آپ حضرات تک پہنچ جائے، مگر مصائب میں ہم نیا کچھ نہیں پڑھ پائیں گے۔
ہمارے پاس نیا پڑھنے کے لیے مصائب وہی ہے جو 1400 برس سے سنتے چلے آئے ہیں آپ غور کریں. لہٰذا مصائب میں کچھ نیا نہیں ہوگا. ہاں اس مصائب میں کرب اتنا ہے کہ ذکر آتے ہی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتا ہے. ایک روایت سناتا ہوں، اگر محسوس کیا تو آگے مصائب کے 2 جملے پڑھوں گا، ورنہ اس روایت پہ مجلس مکمل ہو جائے گی. ان مجلسوں میں جو ایام عزائے فاطمیہ کی ہیں خصوصی شرکت کرا کریں، اس لیے کہ سال بھر میں جتنی مجلسیں ہوتی ہیں ہر مجلس میں، سال بھر میں جتنی مجلس ہوتی ہے ہر مجلس میں فاطمہ اپنی ٹوٹی ہوئی قبر سے ٹوٹی ہوئی پسلیاں پکڑے مجلس میں آ کے کہتی ہے، لاؤ میرے لال کے ماتم دارو، میرے لال کا پرسہ مجھے دے دو. ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسوں میں خصوصی طور پر حسین زخموں سے چور کربلا سے آ جاتے ہوں گے، لاؤ میرے عزادارو ان مجلسوں میں مجھے میری ماں کا پرسہ دے دو. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. آیت اللہ میلانی کا واقعہ ہے، ہمارے بہت بزرگ مرجع ہے آیت اللہ میلانی. آیت اللہ میلانی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک عیسائی فیملی آئی، اور عیسائی فیملی نے آنے کے بعد کہا کہ آقا ہم چاہتے ہیں کہ شیعہ ہو جائے. کہا کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ وجہ کیا ہے تمہارے شیعہ ہونے کی؟ کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی اس بیٹی کی وجہ سے شیعہ ہونا چاہتا ہوں. کہا کیا معاملہ ہے تمہاری بیٹی کا، اور کیوں اپنی بیٹی کی وجہ سے شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ کہا معاملہ یہ ہے میری بیٹی کا کہ کچھ دن پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. سننا، کچھ دن پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. کہا پھر؟ کہا ہر باپ کی طرح سے میں بھی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، لہٰذا میں اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. کون باپ ہے جو بیٹی سے محبت نہیں کرتا؟ کون باپ ہے جو بیٹی سے پیار نہیں کرتا؟ میں لے گیا، میں نے اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا. میری بیٹی کو درد بہت ہو رہا تھا، وہ ایسے تڑپ رہی تھی جیسے مچھلی تڑپتی ہے. کچھ دیر کے بعد ڈاکٹروں کی رپورٹ آئی، اور رپورٹ آنے کے بعد ڈاکٹروں نے کہا دیکھیے ہم اس کے درد کو کم نہیں کر پائیں گے. کہا کیوں؟ کب کچھ پین کلر ہے وہ وہی ہو سکتا ہے، باقی اس کا درد کم نہیں ہو سکتا. کہا کیوں نہیں کم ہو سکتا؟ کہا اس لیے کہ اس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے. جہاں آپ کو ماتم کرنے کا جی چاہے کر لیجئے گا، اس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے. تو کہا علاج کرو. کہا نہیں، پسلی کی ہڈی کا علاج نہیں ہو پائے گا، یہ ہڈی جڑ نہیں پائے گی. کہا پھر؟ کہا بس اب یہ ہو سکتا ہے کہ اسے گھر لے جاؤ اور بستر پر لٹا دو، اسے اٹھنے نہ دینا، اسے بیٹھنے نہ دینا، اسے چلنے نہ دے گا. اگر یہ اٹھے گی تو درد بڑھے گا، چلے گی تو درد بڑھے گا. پتہ چلا جس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں وہ چلے گی تو درد بڑھے گا. نہیں غور ہی نہیں کر رہے، جس کی پسلی ٹوٹ جائے وہ چلے گی تو درد بڑھے گا. اللہ جانے نبی کے بعد جب فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، فاطمہ اپنے گھر سے جنت البقیع، ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا. ہاں ماتم کرو، رونے میں کوئی شرم نہیں کرنا، ماتم کرو.
ہائے بابا، ہائے بابا، اسے گھر لے جایا گیا۔ یہ باپ کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو گھر لے گیا، ڈاکٹر نے منع کیا تھا، اٹھنے نہ دینا، بیٹھنے نہ دینا، چلنے نہ دینا۔ میں نے خادمہ کو جو ایرانی نسل کی تھی میں نے رکھ دیا، وہ اس کی ساری ضروریات وہی بستر پہ نہیں رہتی تھی، ساری ضروریات بستر پر پوری کرتی تھی، وہ اپنے وہیں پہ بستر پر لیٹی ہوئی ہے، یہ اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ اچانک ایک دن وہ لیٹی لیٹی اس ایرانی بچی سے کہتی ہے اے بی بی، کیا تمہارے ایران میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو میرے درد کو دور کر دے؟ نہیں محسوس کرو، کیا تمہارے ایران میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو میرے درد کو دور کرے؟ تو وہ کہتی ہے نہیں میں تو نہیں جانتی، کہا جو پیسہ لگے گا میں دے دوں گی، لیکن درد کم ہونا چاہیے۔ کہا نہیں ہمارے ایران میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن ہاں اگر تم چاہو تو تمہارا درد کم ہو سکتا ہے۔ سنو گے کلیجے میں طاقت ہے؟ کہا کیسے؟ کہا یہیں پہ تمہارا پسلی کا درد، سینے میں جو درد ہو رہا ہے نا، یہ رسول کی بیٹی فاطمہ دور کر دے گی۔ کہا چلو ابھی چلتے ہیں۔ کہا چلنا نہیں ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا یہیں لیٹے لیٹے توسل کرو۔ پتہ نہیں کیسے سنے، توسل کرو۔ 2 جملے ہیں، مصائب ختم ہو جائے گا۔ تو وہ یہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں یہی لیٹے لیٹے توسل کروں گی، لیکن یہ بتاؤ کہ نبی کی بیٹی میرا درد کیوں ٹھیک کریں گی؟ اللہ اکبر، جملہ سن لو، یہ بتاؤ نبی کی بیٹی میرا درد کیوں ٹھیک کرے گی؟ یہ ایرانی بچی کہتی ہے اس لیے کہ انہیں پسلیوں کے درد کا احساس ہے، ان کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، انہیں پسلیوں کے درد کا احساس ہے، اس لیے وہ ٹھیک کرے گی۔ روایت کہتی ہے وہ بستر پر لیٹے لیٹے آواز دیتی ہے اے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی، آپ تو پسلیوں کے درد کا احساس جانتی ہے، ارے مجھے بہت درد ہو رہا ہے، روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اب جو ہوش آیا آواز دی اے بابا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی آئی تھی، آنے کے بعد میرا درد ٹھیک کر کے چلی گئی، اب میں بالکل اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے قلب آل محمد کے، یہی رونے کا حق ہے۔ آقا حسین آ گئے ہوں گے، ہمارے وقت کا امام آ گیا ہوگا پرچہ لینے کے لیے۔ آخری جملہ، مجلس ختم ہو گئی۔ اے بی بی سیدہ، آج ایک عیسائی لڑکی نے آپ کو بلایا، پسلی ٹوٹی تھی، آپ آئی، آ کے پسلیوں کو ٹھیک کر دیا۔ آئیے ذرا کربلا میں ایک 4 برس کی بچی ہے جو بلانا چاہتی ہے، اسے سمجھ بھی نہیں آتا کسے بلائے۔ ارے کبھی دامن چلتا ہے، کبھی رخسار پہ تماچے لگتے ہیں، کبھی گڑکیاں، ارے کبھی وہ سجاد کی طرف دیکھتی ہے، کبھی نجف کا رخ کرتی ہے۔ آئے میرا دادا، ارے کوئی تو ہو جو سکینہ کو بچائے۔ بی بی آؤ، سکینہ کو تماچوں سے بچائے۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما له الہی 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 بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہم سب کے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے حق کا ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار بانیان مجلس اور تمام حاضرین مجلس کی تمام دلی مراد کو پوری فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
ہم یذربل کی تلاوت کریے.